ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا لو انتم تعلمون ما انتم لاکون بعد الموت، کہ اگر تم جان لو کہ موت کے بعد تمہیں کیا حالات پیش آنے والے ہیں قبر میں، حشر میں، تو تم کبھی بھی اشتہا کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ۔ اشتہا کے ساتھ کھانا کھانا ہی انسان چھوڑ دے، اور آگے فرمایا اور تم کبھی بھی مشروبات کو شوق یعنی کہ رغبت کے ساتھ نہ پیو، تمہیں نہ کھانا اچھا لگے نہ پینا اچھا لگے۔ تو آج انسان اپنی شہوت سے مجبور ہو کر گناہ کر لیتا ہے اور آخرت کے بڑے بڑے عذاب اپنے سر پر مول لے لیتا ہے۔ اس لیے قیامت والے دن وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ، شہوت نے مجھے کتنا بڑا غم دے دیا کہ لمحوں نے خطائیں کی، اب صدیوں نے سزا پائی۔ کہ ایک لمحہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان خطا کر لیتا ہے اور پھر صدیاں اس کی سزا بھگتتا رہتا ہے۔ اس لیے شریعت نے غیر محرم عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا حرام قرار دے دیا۔ اب چاہے وہ حقیقی دنیا میں آپ کسی غیر محرم عورت کو دیکھیں، چاہے اسکرین کے اوپر دیکھیں، دونوں طرف غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عورت کے چہرے کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے اندر آگ کے اندر گرم کی ہوئی سلائیاں پھیریں گے۔ جیسے ہم آنکھوں میں سرمے کی سلائی پھیرتے ہیں نا، تو آگ کے اندر گرم کی ہوئی سلائیاں اس کی آنکھوں میں پھیری جائیں گی کہ یہ ان آنکھوں سے غیر محرم کی طرف دیکھا کرتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو شہوت ہے، جو ناجائز ہے، حرام ہے، اس کے اوپر انسان قابو پائے، اس کو دائرہ شریعت کے اندر لے کر آئے۔ جب انسان اپنی شہوت کو کنٹرول کرتا ہے، ضبط کرتا ہے، تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ انعام بھی عطا فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی بندہ جس کو شہوت مجبور کرتی ہے کسی کام کے لیے اور وہ اپنی شہوت کو رد کر دیتا ہے، یعنی اس کو تھام لیتا ہے، روک لیتا ہے، اور اپنے نفس پر کوئی دوسری بات یعنی اللہ کے خوف کو غالب کر لیتا ہے، نیکی کو غالب کر لیتا ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی طبیعت تقاضا کرتی ہے گناہ کرنے کا، لیکن انسان اللہ کے حکم کے سامنے اپنے تقاضے کو روک لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے، اور وہ اس چیز میں کامیاب ہوتا ہے، تو یہ جو اپنے غلط شہوت کو اس نے روک لیا، اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ سوچئے کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاک دامنی کے اوپر اس کو اتنا اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔